السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ الم تر ان اللہ یزجی سحابا ثم یؤلف بینہ ثم یجعلہ رکاما فتری الودق یخرج من خلالہ وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مِن جِبَالٍ فِيهَا مِن بَرَدٍ فَيُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ وَيَصْرِفُهُ عَن مَّن يَشَاءُ يَكَادُ سَنَا بَرْقِهِ يَذْهَبُ بِالْأَبْصَارِ يُقَلِّبُ اللَّهُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِأُولِي الْأَبْصَارِ۔ الم تر ان اللہ یزجی سحابا، کیا تو نے نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ بادل کو چلاتا ہے، ثم یؤلف بینہ، پھر وہ اسے آپس میں ملا دیتا ہے، ثم یجعلہ رکاما، پھر اسے تہہ بتہ کر دیتا ہے، فتری الودق یخرج من خلالہ، پھر تو بارش کو دیکھتا ہے کہ وہ اس کے درمیان سے نکل رہی ہے، وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مِن جِبَالٍ فِيهَا مِن بَرَدٍ، اور وہ آسمان سے ان پہاڑوں میں سے جو اس میں ہیں کچھ اولے اتارتا ہے، فیصیب بہ من یشاء، پھر وہ انہیں جس کے پاس چاہتا ہے پہنچا دیتا ہے، ویصرفہ عن من یشاء، اور انہیں پھیر دیتا ہے جس سے چاہتا ہے، یکاد سنا برقہ یذہب بالابصار، قریب ہے کہ اس کی بجلی کی چمک نگاہوں کو لے جائے، یقلب اللہ اللیل والنہار، اللہ تعالیٰ رات اور دن کو ادل بدل کر لاتا ہے، ان فی ذلک لعبرۃ لأولی الابصار، بے شک اس میں آنکھوں والوں کے لیے یقیناً بڑی عبرت ہے۔ سورہ نور کی آیت نمبر 43 اور 44 کی تلاوت اور ترجمہ کیا ہے۔ الم تر ان اللہ یزجی سحابا، یزجی، یہ ازجا یزجی، اس کا معنی ہوتا ہے نرمی کے ساتھ چلانا، دھکیلنا۔ اللہ فیؤلف کا معنی ہوتا ہے دو یا زیادہ چیزوں کو جوڑنا۔ بادل کو جوڑنے سے مراد اس کے ٹکڑوں کو آپس میں جوڑنا، اور رقمن کہتے ہیں ایک چیز کو دوسری کے اوپر رکھنا، رکامن تہ بتہ، ایک کو دوسری کے اوپر رکھنا۔ خلالن یہ خلالن کی جمع ہے، جیسے جبالن کی جمع ہے، جبالن جو ہے وہ جبلن کی جمع ہے، تو خلالن کا معنی ہے شگاف، دراڑ۔ تو ہوائیں یہ کئی کام سر انجام دیتی ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ پہلے ہوائیں بھیجتا ہے، وہ زمین پر جو ہے وہ صفائی کرنے کا کام کرتی ہیں، پھر مزید ہوائیں بھیجتا ہے، وہ بادلوں کو اٹھا لاتی ہیں، پھر تیسری ہوائیں اللہ رب العالمین بھیجتا ہے، وہ بادلوں کو ایک دوسرے کے اوپر تہ بتہ کر دیتی ہیں، پھر چوتھی ہوائیں بھیجتا ہے جو برسانا شروع کر دیتی ہیں۔ تو یہ اللہ تبارک تعالیٰ کی توحید کی دلیل ہے، یعنی اللہ رب العالمین بادلوں کو چلاتا ہے، پھر انہیں جوڑ کر تہ بتہ کر دیتا ہے، ایک دوسرے کے اوپر کر دیتا ہے، پھر یہ بھی اس کا احسان ہے کہ تہ بتہ بادلوں میں موجود پانی کے ذخیرے کو قطروں کی صورت میں زمین پر گراتا ہے، جس سے مردہ زمین زندہ ہو جاتی ہے اور انسانوں، حیوانوں اور پودوں کو زندگی ملتی ہے۔ اگر وہ سینکڑوں ہزاروں مربع میل میں پھیلے ہوئے بادلوں کا کروڑوں اربوں ٹن پانی ایک ہی وقت میں زمین پر گرا دے تو نہ کوئی جاندار اس بوجھ کو برداشت کر سکے گا، نہ کوئی پودا اور نہ کوئی مکان باقی رہ سکے گا جس میں کوئی رہ سکے۔ وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مِن جِبَالٍ فِيهَا مِن بَرَدٍ، برد یعنی اولے، زمین سے جیسے جیسے بلندی کی طرف جائیں ٹھنڈک بڑھتی چلی جاتی ہے، اور بعض اوقات اللہ تبارک تعالیٰ کے حکم سے بادل برف کے پہاڑوں کی صورت جو ہے وہ اختیار کر لیتے ہیں۔ اب یہ اللہ رب العالمین کا فضل ہے کہ برف کے ان پہاڑوں میں سے بڑے بڑے ٹکڑوں کی شکل میں اللہ رب العالمین برف جو ہے گرانے کی بجائے چھوٹے چھوٹے اولوں کی شکل میں گراتا ہے، جس سے کم از کم نقصان ہوتا ہے۔ اور یہ بھی کہ اس کی قدرت کا ثبوت ہے کہ وہی سمندر ہے، وہی سورج ہے جس کی تپش سے پانی بخارات بن کر اٹھتا ہے،
وہی زمین ہے جس پر برستا ہے، زمین کے ہر ٹکڑے کا سمندر سے اتنا ہی فاصلہ ہے جتنا پہلے تھا، پہاڑ جن سے ٹکرا کر سائنسدان جو ہے وہ بارش برسنے کا ذکر کرتے ہیں وہ بھی اسی جگہ پہ ہیں، سارے اسباب یکساں ہونے کے باوجود ہمیشہ ہر جگہ ایک جیسی نہ بارش ہوتی ہے نہ ایک جیسے اولے پڑتے ہیں، کسی جگہ اگر کبھی خوشحالی لانے والی بارش ہے تو کبھی وہاں قحط مسلط کرنے والی خشکی بھی ہے، کبھی غرق کر دینے والا جو ہے وہ سیلاب آتا ہے، اور کبھی اولوں کی صورت میں تباہی اور بربادی ہو جاتی ہے۔ یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو ہے وہ توحید کی دلیل ہے، اللہ مالک الملک کی جو ہے وہ توحید کی دلیل ہے، اس کی قدرت اور اس کے اختیار کی دلیل ہے۔ فیصیب بہ من یشاء ویصرفہ عن من یشاء، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے اختیار کا، اپنی قدرت کا ذکر فرمایا ہے کہ وہ ان اولوں کو جس پر برسانا چاہتا ہے برسا دیتا ہے، اور جس سے ہٹانا چاہتا ہے، جس کو اس عذاب سے محفوظ رکھنا چاہتا ہے، اس کو محفوظ کر لیتا ہے۔ یکاد ثنا برقہ یذھب بالابصار، یعنی آسمان کی چمکنے والی جو بجلی ہے، بادلوں کی وہ بجلی، اس میں اتنی سخت چمک ہوتی ہے کہ قریب ہے کہ وہ آنکھوں کو لے جائے، یعنی جس طرح اللہ رب العالمین نے سورہ بقرہ میں فرمایا یکاد البرق یخطف ابصارہم، تو اسی کے معنی میں یہ ہے۔ یقلب اللہ اللیل والنہار، یہ بھی اللہ رب العالمین کی توحید کی دلیل ہے، اس بات کی دلیل ہے کہ اس کائنات کا مالک و مختار اللہ وحدہ لا شریک ہے، اور اس کی ہدایت کی روشنی زمین و آسمان میں ہر جگہ پھیلی ہوئی ہے۔ چنانچہ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ رات اور دن کو بدلتا رہتا ہے، نہ ہمیشہ دن رہتا ہے اور نہ ہمیشہ رات، پھر کبھی رات چھوٹی ہوتی ہے کبھی دن چھوٹا ہوتا ہے۔ زمین پر زندہ رہنے کے جتنے اسباب موجود ہیں رات دن کے اسی الٹ پلٹ کر آنے جانے کی بدولت ہیں، اگر ہمیشہ رات رہتی یا ہمیشہ دن رہتا تو کوئی چیز جو ہے وہ پیدا نہ ہو سکتی۔ یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کا بنایا ہوا نظام ہے، رات دن کو یا اس نظام کو برا بلا کہنا در حقیقت اللہ تبارک و تعالیٰ کو برا بلا کہنا ہے۔ چنانچہ صحیح مسلم میں حدیث ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آدم کا بیٹا مجھے تکلیف دیتا ہے، کہتا ہے ہائے زمانے کی کم بختی، پس تم میں سے کوئی بھی ہرگز یوں نہ کہے، یعنی یہ نہ کہے کہ ہائے زمانے کی کم بختی، زمانے کو برا بلا نہ کہے اس لیے کہ میں ہی زمانہ ہوں۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اس لیے نہ کہے فإنی انا الدہر، کیونکہ بے شک میں ہی زمانہ ہوں، اقلب اللیلہ ونہارہ، میں ہی اس کے دن اور رات کو بدلتا ہوں، فإذا شئت قبضتہما، اور جب میں چاہوں گا تو دونوں کو سمیٹ لوں گا۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کتاب و سنت کو صحیح معنوں میں سمجھنے، عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔